السلام علیکم سیکنڈ کلاس. آج ہمارا جو لیکچر ہے انشاءاللہ 17 شروع ہو گیا ہے. 16 تک آپ کے کمپلیٹ ہو گئے تھے. کل تک لیکچر آج 17 ہے اور وہ کل والا ٹاپک میں نے کمپلیٹ کرا دیا تھا. صحت کی نفسیات کی ڈیفینیشن ہے کو. نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ذہنی صحت کے نظریات، یعنی ذہنی صحت کے حوالے سے جو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز پائی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں. زمانہ قدیم میں کیا سمجھا جاتا تھا بیماری کو، اور اس کے حوالے سے کیا اس کے لیے ٹریٹمنٹ ریکمینڈیڈ ہوتی تھیں. تو یہ اس دور سے شروع ہو کر اب تک جو ماڈرن ایج ہے اس حوالے سے مختلف لوگوں کے یا مختلف ایریاز یا ایراز کے نظریات انہوں نے دیے کہ ذہنی صحت یا ذہنی صحت یا بیماری جو ہے اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جاتا تھا. جو سب سے پہلا نظریہ ہے وہ اساطیری نقطہ نظر ہے. اس کو دیومالائی نقطہ نظر بھی کہا جاتا ہے. جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس میں سے بھی میں لے رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں نے آپ کا سالونہ کی بک میں سے بھی میٹیریل دے دیا. تھوڑی تھوڑی اچھی ایکسپلینیشن اس کے اندر بھی دی ہوئی ہے ان ٹرمز کی. انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے چیزوں کو ڈیپتھ میں جا کر. پھر چاہے آپ یاد ٹیکسٹ بک میں سے ہی کر لیں، اور کچھ پوائنٹ اس میں سے آپ جو نیا ہے اور جو نہیں ہے ٹیکسٹ بک کے پوائنٹس کے اندر وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو پہلا نقطہ نظر اساطیری ہے. اس کو دیومالائی بھی کہتے ہیں. دیومالائی والا جو نقطہ نظر ہے یہ ذہنی صحت کے حوالے سے یہ قدیم دور میں پایا جاتا تھا، بہت قدیم دور میں، جبکہ اتنا زیادہ سائنس جو ہے اس کو ترقی حاصل نہیں ہوئی تھی. اس وقت دیوتا جو تھے ان کو مانا جاتا تھا کہ کوئی بھی جو بیماری ہے وہ ان دیوتاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے. دیویاں دیوتا جو ہیں ابھی تک بھی ہندو جو ہیں وہ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کتاب بھی ہے جیسے ہماری قرآن پاک ہے، تو گیتا پر بھی وہ بلیو کرتے ہیں. ان کی کتاب کا نام گیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف دیوتا بنائے ہوئے ہیں کہ سورج کا دیوتا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، اس طرح طاقت کا الگ ہے اور دولت کا الگ ہے. تو یہ سارے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جب بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ دیوتا جو ہوتے ہیں وہی ان کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، ان کے ناراض ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اور جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو وہ بیماری چلی جاتی ہے. تو یہی پرانے دور کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا. ابھی ڈیٹیل میں اس کی آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. پہلے میں سمپل آپ کو ان کی پوائنٹس بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے یہ ہیں. پہلے اساطیری نقطہ نظر آتا ہے، پھر مذہبی نقطہ نظر ہے جو مذہب کے حوالے سے، پھر طبی ہے. طبی جو ہے وہ طبعی لفظ الگ ہوتا ہے، طبی الگ ہوتا ہے. طبی جو ہے یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کہ میڈیکلی یا ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز کیوں ہو رہی ہے. جبکہ طبعی لفظ جہاں عین آ جاتی ہے وہ نارمیلٹی کو شو کرتا ہے. طبعی اور غیر طبعی کا مطلب ہوتا ہے نارمل اور ایب نارمل رویے. وہ بھی ہم نے اگلا ٹاپک آگے پڑھنے ہیں. جب یہ ٹاپک اینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد اگلے میں پھر ہم طبعی اور غیر طبعی کے تصورات پڑھیں گے. تو طبی لفظ جہاں آتا ہے وہ میڈیکل کے حوالے سے آتا ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو کو شو کر رہا ہوتا ہے. آگے عصبی جہاں آتا ہے وہ نروس سسٹم کو شو کرتا ہے کہ برین کا کیا رول ہے اس حوالے سے ذہنی صحت میں یا جسمانی صحت میں. اگلا ہے سماجی نقطہ نظر، پھر اس سے اگلا نفسیاتی نقطہ نظر ہے. اب جو پہلا والا پوائنٹ ہے وہ ہے اساطیری نقطہ نظر، جو آپ کو میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا کہ باقاعدہ جو مذاہب ہیں ان کے آنے سے پہلے جو قدیم ترین دور تھا جس میں سائنس بھی پراپر جو ہے وہ ابھی اس حوالے سے تحقیقات سامنے نہیں آئی تھی، اور باقاعدہ جو مذاہب ہیں وہ بھی دنیا میں اس طرح سے جو ہے وہ ان کی پروپگیشن نہیں ہوئی تھی، ابھی پراپر طریقے سے پھیلاؤ شروع نہیں ہوا تھا. تو اس دور میں دیوی اور دیوتا جو تھے انہیں کو سمجھا جاتا تھا کہ انسانی فکر و کردار کو وہ یہ متاثر کرتے ہیں. یہ نقطہ نظر اسپیشلی یونان، مصر، چین اور ہندوستان کی قدیم تہذیبوں میں واضح طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہی تہذیبیں وہ ہیں، یونان ہے، مصر، چین اور ہندوستان، یہ قدیم ترین ممالک میں شامل ہیں. اور جب یہاں پر پراپر ابھی مذہب کا فروغ نہیں تھا اور پراپر سائنس نہیں تھی، تو اس دور میں یہ دیوی دیوتا اور جن بھوت اور روحیں جو ہیں ان کو کہا جاتا تھا کہ انہیں کی وجہ سے جب کوئی انسان جو ہے وہ اچھا رویہ شو کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر کوئی اچھی روح جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور اگر کوئی برا رویہ وہ شو کر رہا ہے تو کسی بری روح کے اندر اس کے جسم میں انٹر ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ شو کر رہا ہوتا ہے وہ ایکشن. تو یہاں پر انہوں نے جو احسان اللہ کی بک ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو پرانے قدیم زمانے کے لوگ تھے جیسے مصر ہے، یونان ہے، بابل، چین اور ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں اور شیطانی قوتوں کے اوپر وہ یقین رکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو ہی شیطانی قوتیں یا بدروحیں انسان کے اندر داخل ہو جاتی تو اس کے ذہن اور جسم کو کنٹرول کرنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ان کا عقیدہ تھا کہ دیوتاؤں کی ناراضگی جو ہے اس کی وجہ سے شیطانی قوتوں کے قبضے کی وجہ سے اپنا عمل کردار ہوتا ہے. جو ہی بدروحیں جو ہیں وہ جب ناراض ہوتی ہیں تو آکوپائی کر لیتی ہیں انسانی جسم کو، اور وہ اس سے برے برے کام جو ہے وہ کروا رہی ہوتی ہیں. اس لیے ہر وقت دیوی اور دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے لیے وہ چڑھاوے چڑھاتے، مذہبی رسومات کرتے رہتے تھے تاکہ جو ہے وہ بری روحوں سے بچ سکیں. اور جو بہت اچھے لوگ ہوتے تھے تو ان کے اوپر جو اچھے جن کے اندر خصوصیات موجود ہوتی تھی تو قدیم لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اچھی روحوں کی وجہ سے ہیں، ان کے اندر ہیں، ان کے اوپر اچھی روحیں آتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے اندر اچھی روحیں جو ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ان کے جسم پر، تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اچھے ہیں. تو بہت زیادہ پرجوش
خاموش اور چست قسم کے جو لوگ تھے ان کو وہ سمجھتے تھے کہ اچھی روح کی وجہ سے ہیں، اور جو لوگ برے کام کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی ناراض دیوتا کی وجہ سے کوئی شیطانی روح جو ہے اس کے اندر داخل ہو گئی. اور بھی بہت سارے انہوں نے جو طریقے ہیں وہ ان روحوں سے نجات پانے کے لیے انہوں نے نکالے ہوئے تھے. کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو ظالمانہ طریقے سے وہ سمجھتے تھے کہ اسٹیفننگ ایک طریقہ ہوتا تھا جس میں وہ کھوپڑی کے اندر درمیان میں سینٹر میں پرسن کے جو ہے وہ جس فرد کے اوپر یہ روحیں وہ سمجھتے تھے آتی ہیں تو اس کے کھوپڑی کے اندر وہ سوراخ کر دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یوں سوراخ کرنے سے کھوپڑی کے اندر سے روح جو ہے وہ باہر بدروح نکل جائے گی. لیکن ایسا کرنے سے اکثر ڈیتھ بہت کامن ہو جاتی تھی. یہ ظالمانہ طریقہ ہوتا تھا اور اس سے ڈیتھ جو ہے اسپیشلی وہ بہت زیادہ تھیں. کسی کو ڈبو کر وہ مار دیتے تھے اور سمجھتے تھے پانی میں ڈبونے سے جو بلبلے سے بنتے تھے اور جب آکسیجن کی کمی ہو جاتی تھی اور نیئر ٹو ڈیتھ ہوتا تھا پرسن تو وہ سمجھتے تھے کہ بدروح جو ہے اس کے اندر سے نکل کر باہر آ رہی ہے. تو اس طرح کے سائنٹیفک سوچ نہیں تھی اور جاہلانہ سوچ تھی، اور جو طریقے تھے وہ انتہائی جہالت پر مبنی تھے، اور بہت زیادہ ڈیتھ جو ہے وہ ظالمانہ اور شفاف طریقے سے جو ہے وہ اس دور میں پھر لوگوں کی ڈیتھ کاز ہوتی تھی. کیونکہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ برائی بری روح کی وجہ سے ہو رہی ہے، اب نارمل رویہ بری روح کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس نارمل رویے کو کنٹرول کرنے کے لیے ظالمانہ طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے تھے. اگلا جو پوائنٹ آف ویو ہے، یہ نقطہ نظر ہے، وہ ہے اب آپ نے یہ ذہنی صحت کے مختلف تصورات ہیں، آپ نے ٹاپک کے حوالے سے ٹاپک کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کا ریلیونٹ مواد جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. ذہنی صحت کے مختلف نظریات میں پہلا نظریہ اساطیری نقطہ نظر کا ہے، دوسرا نظریہ مذہبی نقطہ نظر کا ہے. مذہبی نقطہ نظر کیا ہے کہ مذہبی نقطہ نظر کے تحت کوئی بھی پرسن جو ہے اس کی ذہنی صحت کا اندازہ مذہب سے ہوتا ہے. مذہبی کتابیں اور مختلف مذاہب کے پیغمبروں کے حوالے سے ذہنی صحت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. یعنی ہر جو مذہب ہے اس میں وہ کہ ہر مذہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان میں کچھ نہ کچھ باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مین جو ریالٹی ہے تقریباً ہر مذہب میں وہ یہی ہمیں ملتی ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک کوئی نہ کوئی ایک گاڈ جو ہے وہ موجود ہے. اور مختلف کہیں لوگوں نے جیسے عیسائی ہیں یا کرسچنس ہیں انہوں نے اس میں ساتھ جو ہے وہ انہوں نے شریک کر دیا ہے خدا کی ذات کے ساتھ. کسی کو ایسے یہودی ہیں تو انہوں نے بھی اپنے جو تصورات ہیں عقائد ہیں وہ چینج کر لیے ہیں. تو اس طرح مختلف مذاہب کے اندر ذہنی صحت کا مختلف طرح سے تصور ملتا ہے، لیکن جو بھی خدا کے برگزیدہ بندے ہیں انہوں نے ہمیشہ اسی بات کی تبلیغ کی کہ ذہنی صحت جو ہے اس کا تعلق خدا کے ساتھ نزدیکی میں وابستہ ہے، کہ جتنا انسان اپنے پروردگار سے اپنے پیدا کرنے والے کے قریب ہوتا ہے اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس کی اتنا ہی اس کو خوشی امن اور سکون ملتا ہے، روحانی پاکیزگی میسر آتی ہے. اور ذہنی صحت جو ہے وہ خدا سے نزدیکی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خدا سے دوری جو ہے بیسیکلی وہ بیماری ہوتی ہے. اور ایسے افراد جو دنیاوی اشیاء کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خدا سے دور چلے جاتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. اور اکثر اوقات ایسے ہی افراد جو ہیں وہ مختلف طرح کی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں تشویش ہے، افسردگی ہے، بیجا قسم کے خوف ہیں، ڈپریشن یا دباؤ جو ہے وہ ہے. اور جب انسان خدا پر مکمل یقین کرتا ہے، مذہب کی طرف لوٹ آتا ہے، خدا سے نزدیکی شو کرتا ہے، تو اس طرح سے وہ یہ جو غیر صحت مندانہ رویے ہوتے ہیں ان سے نجات پا سکتے ہیں. تو مذہبی نقطہ نظر والوں نے مذہب کو امپورٹنس دی، اور ہر مذہب میں تقریباً گاڈ یا خدا کا تصور موجود ہے. اسی چیز کو انہوں نے اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ مذہبی نقطہ نظر جو ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انبیاء یا اپنے پروفٹس کے ذریعے تمام اقوام پر مختلف طرح کی قوموں کے اوپر جو بھی پیغامات تعلیمات بھیجی ہیں ان کو فالو کرنے میں ہی فلاح ہے، ذہنی صحت ہے. جبکہ ان تعلیمات سے دوری جو ہے، ان سے ہٹنا جو ہے وہ اللہ سے دوری جو ہے بیسیکلی وہ اور مادی دنیا کی طرف راغب ہونا اور مادی اشیاء سے محبت اور وابستگی رکھنا جو ہے یہ بھی ذہنی بیماری ہے. اور اللہ سے لو لگانا اور مادیت پرستی سے دور ہونا جو ہے وہ ذہنی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو مذہبی نقطہ نظر مذہب کی بنیاد پر اللہ اور پیغمبروں کی دیگی تعلیمات جو ہیں ان سے قربت اور دوری جو ہے اس چیز کو یہ ایکسپلین کرتا ہے. تو اگلا جو تیسرا والا نقطہ نظر ہے وہ ہے طبی جو ہے اس کو کہتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو. یعنی طبی نقطہ نظر کا آغاز پراپر جو ہے وہ یونان جو کنٹری ہے وہاں سے ہوا، اور یونان میں بقرات کی تعلیمات سے ہوا. بقرات جو ہے یہ وہاں کا ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، اور اس نے ذہنی امراض کی جسمانی وجوہات جو ہیں ان کی نشاندہی کی. اس نے مریضوں کے معائنہ کا پراپر طریقہ کار وضع کیا. اس نے کہا کہ ہر مریض جو ہے جس کو بھی کسی قسم کا جسمانی یا کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا طبی معائنہ کیا جائے، میڈیکلی چیک اپ کیا جائے اس کا، اور اس کے جو بھی اعضاء یا عضویاتی جو کارکردگی کہیں سے اس کی جو عضویاتی کارکردگی ہے وہاں کہیں ڈس بیلنس آ رہا ہے تو کون سا آرگن جو افیکٹ ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے کیا پرابلمس جو ہیں ہو رہے ہیں، یہ پراپر جو ایکسپلینیشن ہے اس حوالے سے یونان میں بقرات کی تعلیمات سے اس کا آغاز ہوا. ڈاکٹرز جو ہیں وہ پھر انہوں نے اس چیز کو پریکٹس کیا کہ پراپر جسمانی اور ذہنی جو ہے وہ بیماریاں ان کی پیچھے وجہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی موجود ہوتی ہے، اور وہ وجہ کو ایکسپلور کرنا اور اس کو ٹریٹ کرنا جو ہے وہ بیسیکلی اس میں طبی نقطہ نظر جو ہے اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو زیادہ اس پر فوکس کیا. اور زیادہ تر یہ کہا گیا کہ
طبی نقطہ جو اس کی روح سے عضویاتی بنیادوں پر بیماریوں کی تشخیص اور علاج معالجہ کیا جاتا ہے. عضویاتی مینس آرگنس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے دل کی حرکات کو، گردوں کو، لیور کو، کڈنیز کو. جو انسان کے جسم کے اندر اندرونی اعضاء ہیں اور بیرونی اعضاء ہیں ان کا بھرپور جائزہ لینا، معائنہ کرنا، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا کہ کہاں پر کوئی خرابی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. سملر وے میں اس میں انہوں نے جو طبی نقطہ نظر ہے، ساتھ ہی انہوں نے اس میں یہ ایکسپلین کیا کہ جو ذہنی بیماریاں جیسے جسمانی بیماریاں بالکل ویسے ہی ذہنی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں، اور ان کے بھی پیچھے کوئی نہ کوئی ذہن جو ہے وہ ذہن اور دماغ جو ہے وہ اس نے جو یہ سقراط ہے اس نے یہی کہا تھا کہ ذہن اور جو دماغ ہے بیسیکلی وہ ایک ہی چیز کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے. اور جو ذہن ہے، جب ذہن کے اندر کسی نہ کسی قسم کی سوچ یا جو خیالات ہوتے ہیں ان میں جب ڈس بیلنس آتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ پرابلم کریٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے پھر ذہنی خلل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو بیماریاں، ذہنی بیماریاں جو ہیں ان کا تعلق دماغ کے اندر خرابی ہے، دماغ کے اسٹرکچر کے اندر یا اس کے فیل کے اندر، ساخت اور فیل جو ہے دماغ کا وہ دونوں انوالو ہو سکتے ہیں. ذہنی بیماریوں کی وجہ وہ دونوں ہی بن سکتے ہیں. طبی نقطہ نظر جو ہے اس کے اندر پراپرلی مفسرین جو ہے طبقات جو ہے وہ اس میں سب سے پہلا خلاصہ ہوتا ہے. اس نے یہی کہا کہ ذہنی امراض جیسے جسمانی بیماریوں کی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ان کی. اسی طرح جو ذہنی بیماری ہیں ان کے بھی پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. دماغی خرابی بیسک وجہ ہوتی ہے، اسی جب ہم اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں، جیسے آج کل ڈپریشن ہے، شیزوفرینیا وغیرہ ہے اور مینیا ہے، یہ سارے مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، تو ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے پراپر دوائیاں جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں اور دماغی نقائص کی وجوہات کا تعین کیا جاتا ہے کہ وراثتی ہیں یا ماحولیاتی ہیں اور کس قسم کے جو فیکٹرز ہیں کس وجہ سے یہ پرابلمس ہو رہے ہیں، پھر ان کی ٹریٹمنٹ کی کوشش کی جاتی ہے. اگلا جو نقطہ نظر ہے وہ عصبی نقطہ نظر ہے. عصبی لفظ جہاں پر آتا ہے وہ نروس سسٹم سے آتا ہے، اعصاب سے آتا ہے، اعصابی نظام. تو عصبی جو نقطہ نظر ہے ان میں سب سے پہلے دماغ کی چیر پھاڑ جو ہے وہ الکیمون نے کی. الکیمون ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے 6 صدی عیسوی میں سب سے پہلے دماغ کی ڈائسیکشن کی، جس کو چیر پھاڑ کہا جاتا ہے. اور اس نے باقاعدہ دماغ کے اندر جو بیسک سارے جو پارٹس ہیں وہ اسٹڈی کی، ان کی ساخت اور افعال سے متعلق اس نے ڈیٹیلز بتائیں. اس نظریے کے مطابق جو دماغ کی ساخت اور افعال جس پرسن کے درست ہوتے ہیں وہ پرسن مینٹلی یا ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے. لیکن جس فرد کی دماغ کی ساخت اور افعال فیل سے ساخت اسٹرکچر ہے دماغ کا، تو جس کی دماغ اور ساخت جس فرد کی نارمل نہیں ہوتی، اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تو ایسا فرد جو ہے وہ ذہنی طور پر وہ غیر صحت مند کہلاتا ہے. عصبی نقطہ نظر کے تحت دماغ کا صحت مند ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ درست طریقے سے اپنے افعال سے انجام دے سکے. تو تاریخ میں عصبی نقطہ نظر طبی نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا ہے. طبی نقطہ نظر والے یہ کہتے تھے کہ معائنہ کرنا ضروری ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کی جسمانی بیماریوں کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسے ہی ذہنی بیماریوں کی بھی وجہ ہوتی ہے، اور ذہنی بیماری کی وجہ دماغ یا ذہن کے اندر کسی وجہ سے کوئی خرابی جو ہے اس کا واقع ہونا ہوتا ہے. تو عصبی نقطہ نظر والوں نے باقاعدہ دماغ کی ڈائسیکشن کی اور بتایا کہ دماغ کے اندر جو مختلف اسٹرکچرز موجود ہیں وہ اپنے فیلڈ پراپرلی انجام نہیں دیتے، تو اس وجہ سے بھی جو ذہنی طور پر پرسن جو ہے وہ غیر صحت مندانہ رویہ شو کر رہا ہوتا ہے، وہ غیر صحت مند ہو رہا ہے. اور جب اس کے یہ اسٹرکچر کے ساتھ ریلیٹڈ فنکشن جو ہے درست ہو رہے ہیں تو پھر خود بخود ہی ذہنی طور پر پرسن جو ہے وہ درست ہو رہا ہے. اور اس کی مزید ایکسپلینیشن جو ہے وہ احسان اللہ کی بک میں نے بتائی کہ بعض کیمیابی مادے. اب آپ لوگوں نے یہاں پر تھوڑا سا اپنا پرانا نالج کو ریوائیو کرنا ہے. جب آپ نے نظام عصبی والا چیپٹر پڑھا تھا تو اس میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ بیسک یونٹ جو ہے، جو نئی تحقیقات ہیں اس کے مطابق برین کے اندر نیورون واحد اسٹرکچر ہے، عصبی خلیہ ہے، واحد اکائی ہے نروس سسٹم کی، جو باقی اور خلیات ہیں اور نیورون سے مل کر اپنا میسیج آگے برین تک کنوے کر رہا ہوتا ہے. اور جب یہ میسیج کنوے ہوتا ہے تو کنوے ہونے کے عمل کے دوران نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، کیمیاوی مادے ہوتے ہیں جو اس میسیج کو آگے کنوے کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں آگے سے آگے ایک دوسرے کو، اور پھر میسیج کنوے کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض کیمیاوی مادے جب ان کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں جب ان کے اندر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ اوورلی سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا انڈر سیکریشنز ہوتی ہیں ان کی، جیسے کہ سیروٹونین اور ڈوپامائن وغیرہ ہیں. تو اس وجہ سے پھر ڈپریشن اور شیزوفرینیا جیسے ذہنی امراض جو ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں. تو یہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں ان کی زیادتی سے یا ان کی کمی، ان کے پیدا ہونے میں کمی جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ انگزائٹی یا تشویش وغیرہ اور ڈپریشن کا ڈس آرڈر جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ سیروٹونین اور ڈوپامائن جو ہے وہ جب
یہ والے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے جب اپنی صحیح اماؤنٹ پر سیکریٹ نہیں ہوتے تو ان سے ڈپریشن اور شیزوفرینیا ہوتا ہے. اور ایک اور نیورو ٹرانسمیٹر جس کو گابا کہا جاتا ہے یہ دماغ میں اس کی کمی کی وجہ سے انگزائٹی یا تشویش کا اضلاق ہو جاتا ہے. تو اس نظریے کی وجہ سے نیورو ٹرانسمیٹرز میں کمی بیشی جب ہوتی ہے اور وہ پراپر طریقے سے میسیج برین کو کنوے نہیں کرتے تو یہیں سے پھر ذہنی ابنارملٹیاں جو آپ کا ذہن کا فنکشن ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ابنارملٹیاں غیر صحت مندانہ رویے جو ہیں وہ پرسن کے اندر وہ شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگلا ہے سماجی نقطۂ نظر. سماجی جیسا لفظ ہے یہ سماج سے ہے. ٹھیک ہے, سماج کا مطلب یہ ایسے سماج جو ہے وہ جو ماحول ہے پرسن کا آفٹر برتھ پیدائش کے بعد فرد کو کا جن قوتوں سے واسطہ پڑتا ہے اس کے جو ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں جو ماحول ہے اس کا وہ سارے اس کی ذہنی صحت پر اثرات ڈال رہے ہوتے ہیں. یعنی ذہنی صحت کا سماجی نقطۂ نظر سماجی قوتوں کے ذہنی صحت پر اثرات ہیں بیسیکلی. اور جو ماحول ہے وہ ایک اور ورثہ جو ہے یعنی وراثی پہلو بھی امپورٹنٹ ہے پرسن کے اندر لیکن ماحول جو ہے اس کا زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یعنی ورثہ جو ہے وہ پرسن کے اندر موجود پہلے سے پری برتھ ہی اس کے اندر یہ برتھ کے ساتھ ہی اس کے اندر کچھ خصوصیات پہلے سے موجود ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرسن میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ پرسن جو ہے وہ اپنے ماحول میں سے لرن کر رہا ہوتا ہے. اگر وراثی طور پر اس کے اندر کوئی خصوصیات موجود نہیں ہیں یا اس نے ان کو گین نہیں کیا تو پھر وہ اپنے ماحول میں سے سیکھ رہا ہوتا ہے, لرن کر رہا ہوتا ہے. اور ماحولیاتی قوتیں اس کی شخصیت خاص سانچے میں ڈالنے میں رول پلے کرتی ہیں. انسان بیسیکلی ہے ہی سماجی حیوان, وہ امیٹیٹ کرتا ہے لوگوں سے اشیاء سے ملتا جلتا ہے, ان کو دیکھتا ہے, ان کو نقل کرتا ہے اور ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ سماج کے اندر جو فیکٹرز ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور انسان جو ہے وہ آپس میں خوشیاں بانٹتے ہیں اور جب انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ دوری جو ہے یہ بیمار کر دیتی ہے پرسن کو اور یہی چیز جو ہے وہ بیماری کی طرف لے جاتی ہے. بعض جو بیمار قسم کی شخصیتیں ہوتی ہیں وہ پھر جرائم کی طرف بھی مائل ہو جاتی ہیں جب گھر سے پراپر ایک پیار محبت اور قریبی رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ریلیٹیوز ہوتے ہیں فرد کے وہ اس کو پراپر اور بھرپور توجہ پیار اور ہمدردی شو نہیں کر رہے ہوتے اس کی طرف اور اس کی باتوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے اس کو, تو ایسی صورت میں پرسن جو ہے وہ نارملٹی کی طرف چلا جاتا ہے. تنہائی پسندی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بعض اوقات جرائم پیشہ افراد ہیں ایسی کمپنی جوائن کر لیتا ہے جو نشہ آور ادویات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا جرائم کرنے میں وہ جو ہے وہ ان کا خاص ایک جو ہے وہ ان کے گروہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے گروہ جوائن کر لیتے ہیں وہ, تو یہ چیز جو ہے ان کے اندر ذہنی طور پر ذہنی خرابی کی طرف ان کو مائل کر دیتی ہے. تو سماجی ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ سماج کا خاص رول ہے اسپیشلی ہمارے ایک فرد جو ہے اس کے ارد گرد اس کی بہن بھائیوں کا, والدین کا, دوستوں کا, اساتذہ کا خاص ایک امپیکٹ ہے اس کی شخصیت کے اوپر. اگر یہ امپیکٹ نہیں آتا, یہ لگاؤ پیدا نہیں ہوتا, یہ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتا تو پرسن تنہا پسند ہو جاتا ہے. اور بہت ساری اور ایسی قوتیں ہیں جو معاشرے کے اندر منفی قوتیں ہیں وہ اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے یا ویسے ہی وہ جرائم پیشہ افراد کو جوائن کر لیتے ہیں یا ویسے ہی سماج دشمن جو عناصر ہیں ان میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور لوگوں کے اوپر جو ہے ان کو ظلم کر کے وہ خوشی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ابنارملٹی کی ایک ٹائپ ہے. جو اگلا لاسٹ نظریہ ہے وہ نفسیاتی نقطۂ نظر ہے. نفسیاتی نقطۂ نظر جو ہے وہ ذہنی صحت کے حوالے سے اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں تو ذہنی صحت جو ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ذہن اور کردار دونوں آپس میں مربوط ہیں, جڑے ہوئے ہیں یہ دونوں. نفسیاتی نقطۂ نظر کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہم یہ بتاتے ہیں کہ فرد جو ہے اس کو ہم اسی صورت میں صحت مند کہیں گے جب اس کا ذہن اور کردار دونوں ہی درست ہوں گے. مزید یہ کہ ایسے فرد میں کسی بھی قسم کی ذہنی امراض کی علامات موجود نہ ہوں تو وہ نفسیاتی نقطۂ نظر کے تحت وہ پرسن صحت مند ہے جس کا ذہن اور کردار مربوط ہیں, دونوں ہی پراپر طریقے سے صحت مند ہیں اور دونوں ہی کو پراپر طریقے سے وہ یوز کر رہے ہیں اپنی لائف کے اندر. جو ایسے پرسنز ہوتے ہیں ان میں وقوف, شخصیت, ان کے اندر ذہانت, ادراک, ذہنی صحت, تفکر, حل, ان کا تنظیمی کردار, ان کے اندر ذہانت, آموزش, ان کے محرکات, رجحانات, سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نارمل ہوتی ہیں اور سارے کے سارے پہلو ان کی شخصیت کے جو ایویڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے اور وہ سارے ہی نارمل ہوتے ہیں. اگر ان میں کہیں پر کوئی اب نارملٹی پائی جاتی ہے تو وہ بھی ایویڈنٹ ہو جاتی ہے پرسن کے حوالے سے کہ کس ایریا کے اندر اس کے جو ہے وہ کس ایریا کے حوالے سے اس میں کوئی اب نارملٹی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. ذہنی صحت کا جو نفسیاتی نقطہ نظر ہے وہ فرد کے کردار اور ذہنی اعمال دونوں کو ہی اہمیت دیتا ہے اور ذہنی امراض اور کرداری خوبیوں کے اسباب اور ان کے حل کے حوالے سے ماہرین نفسیات کی سوچ میں فرق پڑ جاتا ہے. ذہنی امراض کے حوالے سے یعنی یہ ذہنی امراض کیوں ہوتے ہیں اور کرداری خوبیاں کیا ہے, کن کی کرداری خوبیوں کی ساتھ ساتھ ہم ان جو ذہنی امراض ان کو ہم حل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے مختلف طرح کے ماہرین نفسیات مختلف طرح کے اینگل سے اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں.
فرائڈ کہتا تھا کہ لاشعوری محرکات کی وجہ سے ہی ہمارے اندر جو ہے وہ ابنارملٹیز پیدا ہوتی ہیں، جبکہ جو وقوفی ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ عقائد کی وجہ سے غلط عقیدے جو ہے وہ ہمارے اندر ابنارملٹیز پیدا کرتے ہیں۔ فرائڈ لاشعوری قوتوں کا کے اوپر بلیف تھا اس کا، جبکہ جو وقوفی ماہرین تھے وہ غلط عقائد پر بلیف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سوچنے کا انداز ہمارا جب چیزوں کے بارے میں رانگ ہوتا ہے تو پھر ہم ابنارملٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ذہنی امراض کا علاج بھی اسی طرح سے جو لاشعوری پہلوؤں پر زور دینے والے لوگ ہیں جیسے فرائڈ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ تحلیل نفسی جو ہے سائیکو انالیسس ایک تھیراپی جو ہے جس کی مدد سے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں پیشنٹس کو، کہ یہ بیسٹ وے ہے کہ ہم ابنارملٹیز جو ہیں یا غیر صحت مندانہ رویے جو ہوتے ہیں ان کو ہم ٹریٹ کر دیں۔ جو کرداری طریقہ علاج ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی ابنارملٹی ہے، ہر طرح کا جو غلط کردار ہے وہ ہم آموزش کی مدد سے ہی حاصل کرتے ہیں، اور آموزش کے تھرو ہی ہم اس طرح کے کردار جو ہیں ان کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کرداری لوگ کہتے ہیں سیکھتے ہیں ہم اپنے ماحول میں سے غلط چیزیں، اور اس کی وجہ سے ہم ابنارمل رویے اپناتے ہیں، تو اس سیکھنے کے تھرو ہی ہم اپنے غلط رویوں کو درست کر سکتے ہیں، اور ہم مثبت سوچ جو ہے وہ مثبت رویے ہم اپنا سکتے ہیں۔ تو وقوفی طریقہ علاج والے لوگ بھی سوچ کے اوپر زور دیتے ہیں کہ ہماری سوچ اگر مثبت ہے تو پھر ہم صحت مندانہ شخصیت کے مالک ہیں، پھر سوچ منفی ہے تو غیر صحت مندانہ شخصیت کے مالک ہم بن جاتے ہیں، اور پھر ہماری باقی ساری پرسنالٹیز بھی جو ہے پرسنالٹیز کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو نقطۂ نظر ہیں یہ ذہنی صحت کے مختلف طرح کے نظریات ہیں، شروع سے لے کر انہوں نے بتایا جو قدیم دور میں چلے آتے تھے وہ اساطیری سے لے کر یا دیومارائی سے لے کر جو اب ماڈرن ایج ہے اس میں نفسیاتی نقطۂ نظر کیا ہے کہ ذہن اور جسم دونوں کا مربوط ہونا، ویل وے میں کام کرنا، پرفارم کرنا، صحت مندی کے ساتھ جو ہے وہ نفسیاتی نقطۂ نظر ہے۔ تو کس کے بعد کون سا آتا ہے نقطۂ نظر، کس میں کیا مین پوائنٹ ہے، اور کون سا جو سائنٹسٹ ہے اس کی مین کنٹریبیوشنز ہیں، اس حوالے سے آپ نے اس کے اندر ڈیٹیلز جو ہیں اچھی طرح سے ان کو سمجھنا ہے۔ اب چیزیں جو ہیں ان کو پینڈنگ مت چھوڑیں، ساتھ ساتھ جو بھی ویڈیو آتی ہے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، بک سامنے رکھا کریں، ساتھ ساتھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا کریں۔ کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، اور واٹس ایپ والے گروپ پر آپ مزید اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھ کر آپ نے اس بارے میں جو بھی کمنٹ یا جو بھی کچھ دینا ہوتا ہے آپ واٹس ایپ والے گروپ کے اندر آپ اس کمنٹ کو شیئر کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ اس کو ایک دفعہ جب پہلا چیپٹر اس کو بھی اچھی طرح سے ریویو کریں، اور سیکنڈ چیپٹر جو سٹارٹ ہو گیا اس کو بھی اب تک کا جتنا میں نے پڑھا ہے اس کو اچھی طرح غور سے پڑھیں، سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، اور کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیجیے۔